کیا اور وضو سے پہلے سجدہ میں کیوں گیا؟ تو اس لیے اس کو سجدے تک کرنا پڑے. تو سوال اس طرح مرتب ہوتا ہے، جواب اس طرح مرتب ہوتا ہے. تو یہ مسائل فرماتے ہیں سوالات جتنے بھی ہیں سب سے سب سوالات اکیلے ابو حنیفہ نے تیار کیے. آدھا علم ان کا ہو گیا، جواب انہوں نے دیا، سب کا جواب دیا. اس میں ہم نے آدھا کہا کہ بالکل صحیح جواب، آدھے کے بارے میں ہم لوگوں نے کہا اس کا جواب کیوں ہونا چاہیے. ابو حنیفہ کہتے ہیں جواب میرا صحیح ہے، جس کو آپ نہیں مانتے اس میں میرا جواب صحیح ہے، آپ کا صحیح ہے. تو فرماتے ہیں امام شافعی کہ ہم لوگ ان کے لیے پورا علم مانتے ہیں اور ہم وہ لوگ اور وہ ہمارے لیے پوا علم ماننے کی تیار ہیں. ہمارے جوابات تسلیم نہیں کر رہے ہیں. سمجھ گئے؟ مثلا چوٹ لگ گئی، خون نکل آیا، امام اعظم کہتے ہیں بدن سے ناپاکی نکلی، وضو ٹوٹ گیا. وضو طہارت ہے اور خون نجاست ہے، جہاں نجاست ہو وہاں طہارت دیکھیں. امام اعظم نے یہ کہا. امام شافعی کہتے ہیں نا، سر سے لے کے پاؤں تک اگر خون بہ جائے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں کسی عورت کو اپنی بیوی کو نو چھو دیا وضو ٹوٹ جائے گا. امام اعظم کہتے ہیں چھوئی کوئی سے نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں تو اب یہ سوچئے کہ یہ اختلافات اس میں امام اعظم کہتے ہیں آپ کا جواب صحیح ہے. اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جتنے جواب دیے اس میں سے آدھے جواب ہم مانتے. چل یہ سمجھتے. اب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حکم ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھو. سمجھ گئے؟ یہی حکم امام سفیان ثوری بھی دیتے ہیں، یہی حکم امام احمد بن حنبل بھی دیتے ہیں. مگر غیر مقلد لوگ کہتے ہیں سینے سے سینے سے بات کرو. ایک مرتبہ ایک مولانا مناظرہ کرنے لگے اسی ہاتھ باندھنے پر، تو انہوں نے کہا اس میں تعظیم ہے. اس طرح بات ہے کہ جب کسی کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تو وہ تو تماشا دیکھنے کے لیے لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، مگر تعظیم کرنے کے لیے کیوں کھڑے ہوتے؟ تو یہ میرے ایک شاگرد نے بمبئی سے مجھ کو فون کیا، حضور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث بخاری میں کہاں ہے؟ میں نے کہا بخاری میں نہیں ہے، ابو سنن ابی داؤد میں ہے. حضور بخاری سے چاہیے. میں نے کہا نہیں ہے، میری ناک کٹ جائے گی. حضور میری ناک کٹ جائے گا. میں نے کہا کون کاٹ لے گا؟ ابھی ضیاء المصطفیٰ زندہ ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور محمد کبیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس نے کہا کہ اصل میں ایک غیر مقلد نے کہا ہے کہ بخاری میں حدیث دکھاؤ. میں نے کہا دکھاؤں گا. اب آپ کہہ رہے ہیں میں نے کہا تم اس سے کہو
کہ سینے پر ہاتھ مارنے والی حدیث بخاری میں لکھا، میں دکھاؤں گا۔ اس میں نہ ملے مسلم میں دکھا، اس میں نہ ملے تو ابو داؤد میں دکھا، اس میں نہ ملے ترمذی میں دکھا، اس میں نہ ملے نسائی میں دکھا، اس میں نہ ملے تو ابن ماجہ میں دکھا، اس میں نہ ملے تو موطا امام مالک میں دکھا۔ اور کہا کہ تو ایک کتاب کی بات کرتا ہے، میں 7 کتابوں کا 7 میں سے کہیں بھی دکھا دے، یہاں بات لگائی۔ میں اگر کہیں بھی دکھا دے گا تو 7 میں سے ایک کتاب میں، تو میں یہاں والی دکھا دیتا۔ تو اس طالب علم نے میرے شاگرد نے کہا کیا سینے پہ باندھنے والی حدیث بخاری نہیں ہے؟ میں نے کہا بخاری کیا، جو کتابیں میں نے نام لیا ان میں سے کسی میں نہیں۔ تو اس نے کہا تب تو اب میں اس کی گردن ناپ دوں گا۔ میں نے کہا دیکھ ابھی تک ناپ بچانے کا فکر میں تھا، اب اس کی گردن لینے کے فکر میں پڑ گیا۔ تو اب یہ اس طرح سے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث، سمجھ گئے؟ کہتے ہیں اہل حدیث۔ ایک صاحب میرے پاس مئو سے آئے، وہاں پر بہت زیادہ یہ غیر مقلد لوگ رہتے ہیں، آئے آ کر بیٹھ گئے تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا مسافے کا۔ میں نے کہا مسافہ 2 ہاتھ سے ہوتا ہے۔ تم کون ہو؟ کہ میں اہل حدیث۔ میں نے کہا کہ تم اہل حدیث ہو تو حدیث سے بتاؤ 2 ہاتھ سے مسافہ کہاں حدیث میں ہے؟ 1 ہاتھ سے مسافہ ہے۔ میں نے کہا کون سی حدیث میں دکھاؤ؟ کہ یہ تو میں نہیں جانتا۔ میں نے کہا کہ یہ نہیں جانتا اہل حدیث کیسے ہو گیا؟ کیسے اہل حدیث ہو تو کم سے کم تم کو 20,000 25,000 حدیثیں یاد ہوں کہ نہیں؟ تو میں نے کہا اچھا 1,000 نہیں۔ میں نے کہا 10,500 کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا جتنے بھی نہیں تو 10-12 کہ نہیں۔ میں نے کہا بھائی تو یہ تو ایک حدیث بھی یاد ہے اور کہتا ہے میں اہل سبحان اللہ۔ یہ میں نے کہا تم لوگ مسئلہ کس سے معلوم کرتے ہو؟ جب حدیث تم کو معلوم نہیں کب مولوی صاحب سے معلوم کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم لوگ بھی مولوی ابو حنیفہ سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں، تم بھی مولوی سے معلوم کرتے۔ تمہارا مولوی تو جاہل جب تک جھوٹ بولے ان کی جذبیت پر نظر ڈالے، ایسا ابو حنیفہ تقویٰ کا پہاڑ اس لیے میرا مولوی تیرے مولوی سے بہت بڑا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مولوی کی تو تقلید کرتا ہے تو مولوی کا مقلد ہوا اور ہم ابو حنیفہ کے مقلد ہوئے کہ نہیں ہمارا مولوی حدیث سے مسئلہ بتاتا ہے۔ میں نے کہا اور ابو حنیفہ مہابھارت سے بتاتے ہیں۔ ایک دم میں نے کہا دیکھو تم سے زیادہ تمہارے باپ دادا سے زیادہ میں حدیث جانتا ہوں، میرا حدیث دانی کا علم امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کے ایک دانہ ہے، سمجھ گئے؟ اور وہاں وہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالی سب سے بچائے.